الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی سی بات پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے۔ احسب الناس ان يتركوا، کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اتنا کہنا بس کافی ہوگا، انہوں نے کہہ دیا ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وہم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کو آزمایا نہیں جائے گا کہ لوگوں نے یہ سوچ لیا۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے ان سے پہلے بھی لوگوں کی آزمائش کی ہے تاکہ واضح کر دے، لوگوں کو دکھا دے کہ ان میں سے کون سچے تھے کون جھوٹے تھے۔ سچ اور جھوٹ سامنے تو آ جائے نا، آزمائش اللہ کرتا ہے، اور یہ ایمان کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ کون کتنا پختہ مومن ہے، اپنے کلمے میں کون کتنا سچا ہے۔ لوگوں نے اپنے کلمے کی تصدیق کی، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو شہید کر دیا گیا، بلا کے ان کے اعضائے بدن کاٹ دیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ کا انکار کر دو، کہہ دو کہ میں ان پر ایمان نہیں لاتا، کہہ دو کہ میں ان سے بیزار ہوں۔ نہیں مانے، کہا جسم کا ہمارے انگ انگ کاٹ دو گے تب بھی جو باقی ہے اس میں سے یہی صدا آئے گی محمد الرسول اللہ۔ تو اس انداز میں کسی کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، کسی کو کس طرح نقصان پہنچایا گیا، لیکن جناب جو کامل مومن والے ہیں ان کے ایمان میں ذرا بھی جنبش نہیں آتی۔ آپ فلسطینیوں کی مثال دیکھ لیں، کس طرح ان کو آزما کے نہیں دیکھ لیا گیا، بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا، بھوک کا دورہ تھا، میڈیکل فیسلٹیز نہیں، ہر طرح کی ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی، باہر سے امداد آنا بند ہو گئی، کمیونیکیشن بند ہو گئی، لائٹ بند ہو گئی، پانی بند ہو گیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، بمبنگ کر کے دیکھ لی، گھر توڑ کے دیکھ لیے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا جناب، لیکن وہ کلمے کے ایسے پکے اور پختہ ہیں کہ وہ ڈٹے رہے اپنے کلمے پر، اور اللہ نے بالآخر ان کو فتح یاب کر دیا۔ اور ان کے بارے میں تو حدیث کریمہ میں بھی آتا ہے کہ ایک قوم ہے جو کہ مسجد اقصیٰ کے سرحدوں پر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہیں اللہ کے جو اس ایریا میں، اس علاقے میں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد قیامت تک لڑتے رہیں گے، محاذ آرا رہیں گے اور صفیں بالکل باندھ کے رکھیں گے، جیسے ہی کوئی آئے گا تو یہاں سے یہ اس کا جواب دیں گے، قیامت تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ جو لوگ ہیں نا ایمان والے، یہ واقعی قابل تقلید ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ان کا ایمان قابل تقلید ہے۔ ایسا ایمان چاہیے جس میں ذرا سی بھی لغزش نہ آتی ہو۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کا ذکر فرمایا، ان کے عذابات جو ان کے اقوام پر آئے ان کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، مختلف انبیاء کے تذکرے فرمائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر ذرا کچھ تفصیل سے فرمایا کہ آپ نے اپنی قوم کو اسلام اور ایمان کی دعوت دی، لیکن اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، ان کو سمجھایا کہ تم یہ کیا کام کرنے لگے ہو، تم گناہوں میں پڑے ہوئے ہو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں آپ اللہ کا عذاب لے کر آ جائیں، آپ بلا لیں اللہ کا عذاب، ہم باز آنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے گناہوں سے باز آنے والے نہیں ہیں، اگر آپ سچے ہیں واقعی کوئی اللہ کا عذاب آنا ہے تو لے آئیں، لا کے دکھا دیں۔ پھر تو جناب جو اللہ کا عذاب آیا ہے تو ان کی پوری بستی الٹ دی گئی۔ پھر تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے گھر والوں کو بچا لیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کے اوپر عذاب لے کر آ رہے ہیں، ہم اس بستی کے اوپر عذاب نازل کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی اس میں موجود ہیں، ہم انہیں بچا لیں گے، ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ ان کی بیوی ہی وہ تھی جو کافرہ تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے مخبری کیا کرتی تھی۔ جب قوم ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے آتی تھی
تو یہ مخبری کر دیتی تھی کہ وہاں گئے ہیں، وہاں گئے ہیں، وہاں گئے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کو بچا لیا گیا، ان کے گھر والوں کو بچا لیا گیا، بیوی بھی ان کے قوم کے ساتھ عذاب کا شکار ہو گئی۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا، آسمان سے عذاب جو نازل ہوگا تو فرمایا کہ یہ پوری بستی اس کا شکار ہو جائے گی، ہم عذاب اتارنے والے ہیں۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر سب کا ایک کلیکٹیو ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بھی، فرعون کو بھی، حامان کو بھی دعوت ایمان دی، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں مانا۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ جو بعض تھے ان میں سے بعض کو ہم نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ان کے جرموں کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا۔ بعض وہ تھے جن کے اوپر ہم نے ہوا کا عذاب بھیجا، بعض کو کڑک سختی کا اور چیخ کا عذاب بھیجا، بعض کے اوپر بعض کو ہم نے الٹ دیا، زمین ان کے اوپر الٹ دی، اور بعض کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، یعنی فرعون کو۔ تو یوں مختلف اشاروں کے اندر اللہ نے ذکر فرما دی۔ آگے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی مثال ہے جیسے مکڑی نے جالا بنا، کمثل العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے اس لیے کہ اس کے اندر یہ مکڑی کا ایک ذکر ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کے سوا کسی کو معبود بناتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے مکڑی نے ایک گھر بنایا، تو فرمایا کہ وہ جو گھر ہے نا وہ انتہائی کمزور ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، فرمایا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کے گھر سے زیادہ کمزور گھر کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا جس طرح اس نے ایک گھر بنا لیا اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے اندر محفوظ ہوں، اس کے لیے تو یہ محفوظ ترین گھر ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کمزور ترین گھر ہے، اس کے لیے تو وہ محفوظ ترین پناہ گاہ ہے۔ ذرا سا پانی لگ جائے، ذرا سا کپڑا لگ جائے، ذرا سی جھاڑو لگ جائے، ذرا سا ڈنڈا لگ جائے، وہ تو گر جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کمزور ترین ہے، وہ سمجھتی ہے کہ مضبوط ترین اور محفوظ ترین مقام ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح وہ اپنے گھر کو محفوظ ترین سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اب میں حفاظت میں آ گئی، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننے والا بنانے والا سمجھتا ہے کہ بس اب میں محفوظ ہو گیا، اب میری دنیا و آخرت بچ گئی۔ اب اللہ کی مثالیں دیکھیں، اللہ نے کیسی مثالیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا جیسے وہ محفوظ نہیں ہے ایسے یہ محفوظ نہیں ہے، جیسے اس کا آسرا ایک لمحے میں ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی دیکھے گا اس کا آسرا کیسے ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی جل رہا ہوگا، جہنم کے ایندھن بنا ہوا ہوگا، اور اس کے معبود بھی جل رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہی۔ یہ اپنے معبودوں کو دیکھے گا، ادھر اس کا معبود پڑا ہوا ہے، ادھر یہ پڑا ہوا ہے، ادھر وہ بت پڑا ہوا ہے، ادھر یہ پڑا ہوا ہے۔ آتا ہے نا سورہ بقرہ میں کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وہ پتھر کون سے ہیں؟ یہ والے پتھر تھوڑی ہیں جو ہماری گلی میں پڑے ہوئے ہیں، پہاڑوں کے پتھر، یہ والے پتھر نہیں، پتھر بتوں کے پتھر، جن پتھروں سے بت بنائے گئے وہ بھی جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پتھروں کا کیا قصور تھا، ان پتھروں کا کیا قصور تھا؟ بت بنایا انسان نے، پوجا انسان نے، وہ پتھر کیوں جل گیا، وہ کیوں جہنم کا ایندھن بن گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو یہ دکھانے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، مزید رسوا کرنے کے لیے کہ دیکھ تو جل رہا ہے، جس کو تو نے پوجا وہ بھی تیرے ساتھ ہی جل رہا ہے۔ اس کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جن کو تم نے سہارا بنایا تھا، آسرا بنایا تھا، وہ کتنے کمزور تھے، وہ بھی تمہارے برابر میں ہی پڑے ہوئے ہیں، تاکہ اس کے افسوس میں مزید اضافہ ہو۔ آگے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، 21واں سپارہ شروع ہوتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ خطبے کے اندر اب یہ آیت سنتے ہوں گے، سماعت کرتے ہوں گے جمعے کے خطبے میں۔ فرمایا کہ بے شک نماز برے کاموں سے، بری باتوں سے، برائیوں سے بچانے والی ہے، روکنے والی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور ضرور اللہ ہی کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو، جو تم کرتے ہو تمہارے کاموں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ فرمایا نماز برائیوں سے بچاتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے، لیکن ہماری نمازیں تو ہمیں نہیں بچا رہی برے کاموں سے، برائیوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہماری ویسی ہے ہی نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ نماز جب کامل ہوتی ہے تو ہی وہ اتنی پاور ہمیں عطا کرتی ہے کہ ہم برائیوں سے بچ جاتے ہیں، برے کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن نمازیں اگر ہماری غفلتوں کے نظر ہیں، کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے اور ذہن میں اپنے کاروباری مسئلے چل رہے ہیں، کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے گھر میں جو لائیاں ہوئی ہیں وہ دماغ میں چل رہی ہیں، مسائل سلجھا رہے ہیں جناب، اپنے جو ہے نا کاروبار کے جو کہیں کہ حساب کتاب ہے وہ کر رہے ہیں، کل صبح آفس میں جا کے کیا کرنا ہے، وہ سارے پلاننگ جو ہے نا وہ ہم نماز کے اندر کر رہے ہیں۔
نماز کے اندر پورے دن کی پلاننگ کر لی، نہیں کچھ کیا، تو بس ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا نماز میں، کھڑے ہوئے بس ہم نے ایک پریکٹس کر لی، ایک ایکشن کر لیا، سجدہ کیا تو ایسا کیا کہ مرغے کی طرح ٹھونگے ماری ہم نے، جلدی 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 جلدی، پتہ ہی نہیں کیا پڑھا۔ نماز کے بعد اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ نے کون سی صورتیں تلاوت کی ہیں تو شاید ہمیں یہ بھی نہ بتاؤ۔ ہماری نمازیں اتنی غفلت والی ہیں، کوئی اگر پوچھے کہ کون سی صورت پڑھی ہے، مشکل ہے بتا سکے۔ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، کوئی پوچھے کہ کون سی صورت پڑھی ہے، مشکل ہے بتا سکے، مشکل، اتنی غفلت والی ہماری نماز۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ برائیوں سے بچاتی کیوں نہیں؟ تو جو ہمارا ہتھیار ہے، جو ہماری زرہ ہے، یا جو ہماری ڈھال ہے، وہ ڈھال ہی ہماری اتنی کمزور ہے، ہمیں اس کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ پہلے ذرا اس کو مضبوط تو کریں، ذرا اس کو ہم اچھی طریقے سے اس کی ملمہ سازی کر کے اس کو اس لائق بنائیں کہ وہ فتنوں سے ہمیں بچا لے۔ وہی اتنی کمزور ہے، فتنے جیسی ٹکراتے ہیں، آ کے خیالات ٹکراتے ہیں، فتنے تو فتنے، خیالات آ کے ٹکراتے ہیں تو وہ دھڑام سے گر جاتی ہے۔ ہماری ڈھال اتنی کمزور ہے، تو اپنی ڈھال کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم حوادث زمانہ سے مقابلہ کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں جناب، سورۃ الروم شروع ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ سورۃ الروم میں فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ یہ رومیوں اور ایرانیوں کی ایک جنگ تھی، فارس اور روم کی ایک جنگ چلی آ رہی تھی۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اس آیت پر ہم نے گفتگو کی تھی جب فلسطین کی جنگ شروع ہوئی تھی، یہ ابھی تازی جمعے میں، اور دعا بھی کی تھی، اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انشاءاللہ اللہ فلسطین کو فتح عطا فرمائے گا۔ نہیں سمجھ میں آتا تھا کیسے ہوگا، ایک طرف جناب حماس، ایک طرف مجاہدین فلسطین، اتنی تھوڑی تعداد میں، دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ اور اس کے ہمنوا سارے، اور عرب بھی کئی سارے وہ تھے، یہ تو بعد میں چلیں کچھ نہ کچھ اس طرف آئے ہیں، لیکن یہ تو بس قریب قریب تھے نا، ایک معاہدہ کرنے جا رہے تھے، صنعتی معاہدہ، کاروباری معاہدہ، ان کا بس وہ پائے تکمیل تک پہنچنے ہی والا تھا، اور یہاں سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو وہ بھی سب سبوتاج کر دیا انہوں نے، جو ان کی ایک گٹھ جوڑ ہونے والی تھی۔ تو شروع میں تو انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا تھا، چپ ہو گئے تھے، چپ ساتھ کے بیٹھ گئے تھے، نہیں ہم ساتھ نہیں دیتے۔ تو جو ساتھ دینے والے تھے، جن سے ان کو توقعات تھیں کہ چلو کم از کم عرب تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، ہم عرب ہیں، عرب تو کھڑا ہوگا، عرب بھی کھڑا نہیں ہوا۔ جی بالکل، تو کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے نہیں کھڑا، چلو پاکستان ایک حمایت میں تو کھڑا ہوا، پاکستانی حمایت تو کر رہے تھے، اوپر والے تو چلو جس طرح بھی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کر کے خبریں یہ تھیں کہ یہاں سے پھر بھی امداد جا رہی تھی، یہاں سے پھر بھی امداد جا رہی تھی، لیکن اور جگہوں سے جن سے توقعات وابستہ تھیں، پہلے یعنی سب سے پہلے تو یہ تھا نا کہ یار سب سے پہلے ہمارے عربی النسل اور ہمارے پڑوسی، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ امداد کریں گے، جن کے بارڈرز ملے ہوئے ہیں اور جن کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں کھڑے۔ بہرحال تو یہ اس موقع کی گفتگو تھی، وہ مجھے ابھی یاد آ گئی جب یہ میں نے غلبت الروم تلاوت کی نا، تو ابھی وہ فوراً سارا وہ ریکال ہو گیا کہ ہم نے یہیں جمعے میں یہ گفتگو کی تھی۔ بہرحال تو اللہ کے رسول نے فرمایا غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، روم مغلوب ہو گیا، وَمِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، اور فرمایا کہ اپنے غلبے کے بعد وَمِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، وہ پھر غالب آ جائیں گے کچھ سالوں کے بعد، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدِ، یعنی ابھی وہ مغلوب ہو گئے پھر غالب آ جائیں گے کچھ سالوں کے بعد۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، جیسے اس وقت یہ کہا جائے کہ فلسطین مغلوب ہو گیا اور کچھ سالوں میں دیکھنا کہ یہ اسرائیل کو ناکو چنے چبا دے گا۔ نہیں سمجھ میں آتی اس وقت لوگوں کی۔ ایمان تو اندر سے یہ کہہ رہا تھا، ایمان تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فتح یاب کرے گا، دعائیں بھی یہی کہہ رہی تھیں، لیکن جو ظاہری حالات تھے نا، یا کہیں اس سے کچھ پہلے افغانستان اور امریکہ کی جنگ، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ افغانستان امریکہ کو بھگا دے گا، یا اس سے کچھ پہلے افغانستان اور رشیا کی جنگ، روس نے بھی تو حملہ کیا تھا افغانستان میں، افغانستان نے 2 بڑی سپر پاورز کو بھگایا ہے، پہلے رشیا کو بھگایا پھر امریکہ کو بھگایا، اور انہوں نے بھی کتنی بڑی بڑی پاورز کو، امریکہ، اسرائیل اور ان کے ساتھ جناب کتنے ان کے ہمنوا کھڑے ہو گئے تھے، ان سب کو انہوں نے ناکو چنے چبا دیا۔
تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی ظاہراً. کوئی دنیا دار اگر اس کا تجزیہ کرتا تو تجزیہ یہی کرتا کہ بھائی یہ کیا کر سکیں گے، لیکن ایمانی طاقت تھی، ایمانی ولولہ تھا، اس نے پھر فتح یاب کر دیا. یہ ہے کلمے کی طاقت. 313 جو 1000 پر غالب آئے تھے وہ کلمے کی طاقت تھی نا. وہی مظاہرہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 313,000 پر کیسے غالب آئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ اتنے تھوڑے سے مجاہدین، انہوں نے جناب تگنی کا ناچ نچا دیا، انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. وہی لوگ سیز فائر کی جو ہے نا وہ پروپوزل لے کر آئے. انہوں نے بھیک نہیں مانگی سیز فائر کی، آخر دم تک لڑتے رہے. سیز فائر کا مطالبہ وہی لے کر آئے کہ بس کر دو، تم نے بہت مار لیا ہمیں. یہ ہے جناب کلمے کی طاقت. تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جب اللہ کے رسول نے تلاوت کیا، لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایرانی اتنے طاقتور، فارس جو تھا بہت بڑی طاقت تھی. فارس اور روم ایسے ہی تھے جیسے آج امریکہ اور رشیا. تو کوئی یہ کہے کہ آج امریکہ کی جنگ ہو گئی رشیا سے اور رشیا نے اسرائیل اور امریکہ سب کو مار دیا، ظاہر ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے گا. تو لوگوں کو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا نا، ویسے تو سارے صحابہ کا، لیکن کچھ صحابہ کی شانیں بڑی الگ ہیں. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی تصدیق کی تھی. لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھو آج جو ہے نا وہ تمہارے صاحب نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ وہ معراج پہ چلے گئے اور جناب عرش معلیٰ پر چلے گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں تمہارے صاحب نے کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں ایمان لاتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے ان کو لقب عطا فرمایا صدیق کا، کہ یہ صدیق ہے. بغیر دیکھے بغیر سمجھے، صرف اتنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں. یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوا. جب سیدنا صدیق اکبر سے لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھا تمہارے صاحب نے کس طرح کی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں. انہوں نے کہا جو میرے رسول نے کہہ دیا، جو قرآن میں آ گیا وہ ہو کر رہے گا، میں تصدیق کرتا ہوں. مجھ سے شرط لگا لو. یہاں پر تو انہوں نے کہا مجھ سے شرط لگا لو. 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی. انہوں نے کہا شرط لگا لو. اچھا فی بضع سنین فرمایا کہ کچھ سالوں میں. تو اب بدع کا جو اطلاق ہوتا ہے نا وہ ایک مخصوص عدد پہ ہوتا ہے. 3 پر اس وقت میرے ذہن میں ایگزیکٹ وہ نہیں ہے کہ ایک مخصوص عدد پر، یعنی میکزیمم لمٹ اس کی ہے. فی بضع سنین فرمایا نا کہ چند سالوں میں. لیکن یہ جو لفظ بدعن ہے نا عربی کا، یہ چند کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. لفظ بدعن سے جب چند بیان کیا جاتا ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. غالباً 7 سال ہے. تو کہا کہ مثلا چلے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ میکزیمم 7 سال کے اندر اندر یہ واقعہ ہو جانا ہے. قرآن کا جو لفظ بدعن ہے اس سے اشارہ یہ ہے کہ 7 سال کے اندر اندر یہ واقعہ ہو جانا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگا لی. تو انہوں نے کہا مشرکین نے کہ ٹھیک ہے، لفظ بدعن استعمال ہوا ہے، یعنی اتنے سال کے اندر یہ واقعہ ہو جانا ہے. اتنے سال میں اگر ہو گیا تو ہم تمہیں اونٹ دیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو تم ہمیں اونٹ دے دینا. تو ٹھیک ہے. تو اب جناب بالآخر یہ واقعہ ہو گیا، وقوع پذیر ہو گیا جیسا قرآن نے کہا تھا. اور سیدنا صدیق اکبر کو اونٹ دینے کے لیے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، شرط لگانا اس طرح جائز نہیں ہے. یہ اونٹ لینا آپ کے لیے روا نہیں ہوں گے، آپ لے کر ان کو غریبوں پر صدقہ کر دیں. تو پھر انہوں نے لے کر وہ اونٹ غریبوں پر صدقہ کر دیے تھے. تو یہ ایک بڑی خاص آیت تھی. آگے چلتے ہیں. فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے. اب فطرت میں اگر دیکھیں تو مرد کے لیے مردانہ لباس پہننا یہ فطرت ہے، عورت کے لیے زنانہ لباس پہننا یہ فطرت ہے. ٹھیک ہے. عورت کو بال بڑے کرنا یہ فطرت ہے، مرد کو بال بڑے نہ کرنا یہ فطرت ہے. مرد کو داڑھی رکھنا یہ فطرت ہے. ٹھیک ہے. مرد کو مونچھیں یا داڑھی کم از کم ایسا حلیہ بنانا کہ مرد تو لگے. ٹھیک ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں جیسی حالت مرد کو بنانا یہ خلاف فطرت ہے، اور مردوں جیسی حالت عورتوں کے لیے بنانا یہ خلاف فطرت ہے. اور ایک جگہ جو ہے نا وہ قرآن کریم میں ہے کہ یہ کام عورتوں سے یا مردوں سے خلاف فطرت کروانے والا شیطان ہوتا ہے. اب ہم لوگ اتنی چیزیں آپ کہیں کہ مصلحت زمانہ ذہن میں رکھے کہ جناب وہ یوں تو وہ، یہ سب مساوی سے شیطانی ہیں. ہمیں اللہ کی فطرت کی طرف آنا چاہیے. جب اللہ نے مرد کو
داڑھی دی ہے، عورت کے تو داڑھی نہیں اگتی، اگی ہی مرد کے ہے، مونچھ اگی ہی مرد کے ہے، تو پھر کم از کم اپنے چہرے کو ایسا بنانا چاہیے کہ عورتوں سے مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح اپنے لباس کو ایسا بنانا چاہیے۔ عورتوں نے بال چھوٹے کر دیے ہیں، آدمیوں نے بال بڑے کر دیے ہیں، کوئی پیچھے سے جاتا ہوا دیکھ کے سمجھے کہ پتہ نہیں کوئی خاتون جا رہی ہیں، مڑ کے دیکھے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو آدمی ہے۔ عورتوں کے بال اتنے چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں، پینٹ شرٹ پہن لیے ہیں، پتہ چلے کہ کوئی جو ہے نا وہ حضرت جا رہے ہیں تو مڑ کے دیکھتی ہیں تو پتہ چلتا ہے حضرت نہیں ہے تو خاتون ہے۔ تو یہ خلاف فطرت ہے۔ لوگوں نے جو ہے نا وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس کیا ہے ایک ہی جیسا لباس، پینٹیں آدمیوں جیسی پینٹیں عورتوں نے چڑھائی ہوئی ہیں، ٹائٹ پینٹس، یعنی مردوں کے سیکشن میں جا کے خواتین وہاں سے شاپنگ کر رہی ہیں، اور فخری انداز میں مردوں والی شرٹس پہن رہی ہیں، فخری انداز میں مردوں والی پینٹس پہن رہی ہیں۔ یہ شیطان کی لگائی ہوئی جو ہے نا آگ ہے، اور شیطان کا لگایا ہوا پودا ہے، شیطان نے اس جانب لگایا ہے لوگوں کو۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بہت بڑا کام کر دیا، ہم ایلیٹ ہیں، اس سے ان کا ایلیٹ ہونا ظاہر ہو رہا ہے، ہم امیر ہیں۔ بے حیائی، فحاشی، بربادی، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایلیٹ ہیں۔ یہ ایلیٹ نہیں ہے، یہ ذہنی بیمار ہیں، ذہنی بیمار ہیں یہ۔ ان کی یہ جو ذہنی بیماری ہے یہ دور ہونی چاہیے۔ عورت اپنے لباس میں اچھی لگتی ہے، مرد اپنے لباس میں اچھا لگتا ہے۔ یہ جو رعونت اور یہ شیطانیت جو دماغ میں گھسی ہوئی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دیا، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اس سے کنیکٹ بھی ہوتی ہے آیت معنی کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ زمین میں بھی اور سمندر میں بھی جتنا فساد برپا ہوا ہے آج تک، وہ سارا لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر بھی اس وجہ سے کر دیتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا مزہ تو چکھیں یہ لوگ۔ اگر زلزلے ہوتے ہیں تو لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت تو یہی بتلاتی ہے۔ سیلاب آتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تیز بارشیں ہوتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں، اموات ہوتی ہیں لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ سمندر کے اندر کوئی طوفان آ جاتا ہے تو لوگ اس میں غرق ہو جاتے ہیں لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یہ چوری، چکاری، ڈکیتی، ٹارگٹ کلنگ، دھماکے، یہ سب لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، سب بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے۔ اپنے ہی اعمال کی سزا ہم بھگت رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہی اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال صحیح کر لیں تو ان چیزوں سے ہم خود ہی بچ جائیں گے۔ تو بجائے اس کے ہم اس کے لیے کوئی پالیسی سازی کریں کہ چوروں کو کس طرح پکڑنا ہے، ڈکیتوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ سب بھی کریں، لیکن اپنے عمل درست کر لیں تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ سب جو زمین و آسمان میں تباہیاں، زمین اور سمندر میں تباہیاں آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کتنی ہی تو وہ ہوتی ہیں کہ جن سے اللہ معاف کر دیتا ہے، جنہیں اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اللہ ہر جرم پہ پکڑ کرنے لگے تو شاید ہم گھر سے نکل کے مسجد نہ پہنچ پائیں، اور گھر سے نکل کے اپنے دفتر تک نہ پہنچ پائیں۔ اگر ہمارے ہر جرم پہ پکڑ ہو جائے، یوں جرم کیا اور پکڑ ہو گئی، پھر تو جناب ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ کتنے جرائم تو اللہ ہمارے معاف کر دیتا ہے، کتنے جھوٹ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں، کتنی چوری چکاری ہماری معاف ہو جاتی ہے، کتنی بدنیتی ہماری معاف ہو جاتی ہیں، کتنی بدنگاہیاں ہماری معاف ہو جاتی ہیں، کتنی لوگوں کو پہنچائی ہوئی ایذائیں اور تکلیفیں ہماری معاف ہو جاتی ہیں، کتنا لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں ہم، اللہ یہ سب ہماری معاف کر دیتا ہے۔ کتنے حقوق ہم تلف کرتے ہیں، اللہ یہ معاف کر دیتا ہے۔ راستے کے حقوق تلف کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، والدین کے، بچوں کے، بیوی کے، کتنے حقوق تلف کرتے ہیں، کتنے کام جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر جرم پہ ہماری پکڑ ہو تو شاید ہم ایک قدم بھی اٹھانے کے اہل نہ ہو، روادار نہ ہو، کتنی چیزیں ہماری معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ کچھ ہم دکھا بھی دیتے ہیں دنیا میں۔ سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، بس یہ آخری سورت ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ لقمان میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان جو تھے، حکیم لقمان جو مشہور ہیں، یہ والے حکیم نہیں تھے جو پھکی دیتے ہیں، یہ پھکیوں والے حکیم نہیں تھے۔ حکیم جو ہے یہ حکمت سے، حکمت، دانائی، یہ بڑے دانا تھے، بڑے دانا تھے یہ۔ تو ان کی جو باتیں ہیں، دانائی والی باتیں، حکمت بھری باتیں، وہ جو ہم کہتے ہیں نا حکمت بھری باتیں، یہ والے حکیم تھے، حکمت بھری باتوں والے، یہ دواؤں والے حکیم نہیں تھے۔
آج بھی فارسی میں ایک پند نامہ ملتا ہے، پند نامہ، اس میں ان کی نصیحتیں ہیں، ٹھیک ہے، 100 نصیحتیں حضرت حکیم لقمان کی فارسی میں، اس کے اردو تراجم بھی ملتے ہیں، اگر کوئی چاہے تو اس کو خریدے پڑھے، بڑے کام کی باتیں ہیں، بہت کام کی باتیں ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں جو اپنے بیٹے کو انہوں نے بطور نصیحت کی تھی وہ قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ اتنے بڑے سمجھدار اور دانا تھے کہ قرآن نے ان کی باتیں کوٹ کی ہوئی ہیں، آپ اندازہ کریں، ان کے نام سے ایک پوری صورت ہے، کتنے بڑے دانا ہوں گے وہ، کتنی سمجھداری کی باتیں کرتے ہوں گے۔ ان کی نصیحتیں آج بھی مل جاتی ہیں، پند نامہ فارسی کا لے لیں، ترجمے کے ساتھ بھی مل جاتا ہے، اردو انگلش ترجمہ، انگلش تو مجھے یاد نہیں، اردو تو اس کا مل جاتا ہے، وہ لے لیں۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں، میں پند نامے کی نصیحتیں بتا رہا ہوں آپ کو، انگشت در بینی مکن، ناک میں انگلی مت کرو۔ اب یہ بری بات ہوتی ہے نا ناک میں انگلی کرنا، بیٹھا ہوا کوئی ناک میں، سامنے والا گیند کھاتا ہے، محفل میں بیٹھے ہوئے ناک میں، اب بچوں کو سمجھانے کے لیے کتنی اچھی بات ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ نصیحت کے طور پہ پڑھائیں، سمجھائیں کہ یہ درسی کتاب کے طور پہ، ہمارے یہاں درسی کتاب میں سنڈریلا کی کہانیاں ہیں، ہمارے یہاں درسی کتاب میں جو ہے نا وہ اڑن تشتری کی باتیں تو ہیں، فضول قسم کی باتیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ہم اخلاقیات سکھا دیں، وہ درسی کتاب کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو چلو ٹھیک ہے، درسی کتاب میں نہیں، ہم گھر پہ ایسی کچھ کتابیں لے آئیں کہ بچوں کو نصیحتیں کر دیں۔ انگشت در بینی مکن۔ اسی طرح فرمایا، سخن با اندازہ خیش بگو، کہنے سے پہلے خود عمل کر لو، کسی کو سمجھانے سے پہلے خود عمل کر لو۔ ہر چے از پند و نصیحت گوئی نخست بر آں کارکن، یہ کہ جب کسی کو نصیحت کرنے لگو، نخست بر آں کارکن، پہلے اس پر خود عمل کر لو۔ تو اس طرح کی نصیحتیں حضرت حکیم لقمان کی ملتی ہیں۔ تو قرآن کے اندر بھی ان کی نصیحتیں موجود ہیں۔ فرمایا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو کبھی یہ نصیحت کی ہے بٹھا کے، ادھر آؤ بیٹا آج ایک بات بتانی ہے آپ کو، بیٹا کبھی شرک مت کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مت کرنا، کبھی یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا، یہ والا گناہ نہیں بخشے گا۔ کبھی ہم نے یہ سمجھا اپنے بیٹے کو؟ یہ سمجھانا چاہیے۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو اس طرح بٹھا کے نصیحتیں کی۔ ان کا بیٹا اور ان کی جو زوجہ تھی وہ کافر تھے، ان کی نصیحتیں سن سن کے مسلمان ہو گئے۔ تو ہمارے بچے تو مسلمان ہیں الحمدللہ، اگر ان کو ہم نصیحتیں کریں گے تو پختہ مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ ہم نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں میرا بیٹا باغی ہو گیا ہے۔ وہ باغی بنایا کس نے اس کو؟ ہم نے خود ہی تو بنایا ہے۔ ایک صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ بس ان کو صبر بھی دے اور ان کے بچے کو ہدایت بھی دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ بھیج دیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، باہر کہیں کینیڈا یا کہاں بھیج دیا، آسٹریلیا بھیج دیا تھا، بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ پڑھتا رہا۔ ہم جو ہے نا اس کا خیال رکھتے تھے، وہ ہمارا خیال رکھتا تھا، پڑھتا رہا۔ پھر جناب اس نے فلم انڈسٹری جوائن کر لی، پروڈکشن ہاؤس میں وہ جاب کرنے لگ گیا، اس نے ایک فلم بنائی اپنی۔ ہم بڑے خوش ہوئے، ہمارے بیٹے نے پروڈکشن ہاؤس میں ایک فلم بنا لی ہے۔ اس کی فلم جب ریلیز ہوئی تو بیٹے کے ساتھ ہم سب گئے تھیٹر میں، جا کے ہم نے فلم دیکھی، ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا، تالیاں بجائیں، میرے بیٹے نے فلم بنائی ہے، فلم لگ گئی، دنیا آ رہی ہے فلم دیکھنے، ٹکٹ بک رہے ہیں، میرا بیٹا راتوں رات امیر ہو گیا۔ ہم تو بڑے خوش ہو رہے تھے، بیٹا کما کے لایا ہے، اس کا دیکھو ریٹرن کیسا ملا، اس نے آ کے فلم بنائی اور فلم لگ گئی اور مشہور ہو گیا بیٹا۔ بس اس کے بعد تو جب وہ مشہور ہوا ہے، پھر وہ ہاتھوں سے ایسا نکلا ہے کہ وہ پھر ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں آیا، ماں باپ کے ہاتھ میں پھر نہیں آیا۔ ماں باپ نمازی سید فیملی ہے، یہ میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا، میں پرسنلی جانتا ہوں ان لوگوں کو۔ تو وہ بس پھر باپ جو ہے نا اس کو ڈھونڈتے ہی رہے، بیٹا کدھر ہو کدھر ہو کدھر ہو۔ پھر اس نے نہ باپ کو پوچھا نہ ماں کو پوچھا، پھر باہر چلا گیا، باہر سے جا کے اس نے شادی کی، پھر جناب اپنی زندگی میں وہ بزی ہو گیا۔ ماں باپ اس کے بوڑھے ہیں آج اور اپنے بچے کی راہ ہی دیکھتے رہتے ہیں، وہ ان کو دقیانوس جو ہے نا داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ اس کی نظر میں بے وقوف ہیں، دقیانوس ہیں، وہ فیشن کرتا ہے، نمازیں اس کو بری لگتی ہیں، یہ حالات ہیں۔ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ آج جو میرا بچہ باغی ہے اس میں میرا اپنا قصور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں میرا اپنا قصور ہے، میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، جو کرتا رہا میں اس کو اپریشیٹ کرتا رہا، میں اس کو کاش
کسی موقع پر روک دیتا، میں کاش یہ دیکھ لیتا کہ یہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، کاش میں یہ دیکھ لیتا کہ یہ اب ایسا ہو رہا ہے مجھے چھوڑ دے گا۔ پہلے ہی وہ ایسا تھا، پھر جب شادی ہوئی ظاہر ہے تو وہ بالکل ہی پھر الگ تھلگ ہو گیا، گھر بھی الگ لے لیا، پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہیں حالات۔ اب وہ سوچ سوچ کے ان کے جو والد تھے نا وہ سمجھیں کہ بیچارے تقریباً وہ اپنی ذہنی جو صلاحیت تھی، استعداد، وہ کھو بیٹھے ہیں سوچ کے، جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، پاگل ہو گئے سوچ کے۔ تو وہ بس بیٹے کو یاد کرتے رہتے ہیں، اسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ والدین بعد میں محسوس کرتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں، پھر پکڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں بچوں کو، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بچوں کو ہم نے وقت نہیں دیا، جس وقت ان کو بٹھا کے سمجھانا تھا ہم نے نہیں سمجھایا، جس وقت اچھے برے کی تمیز ان کو سکھانی تھی نہیں سکھائی، جس وقت رشتوں کے بارے میں ان کو بتانا تھا ہم نے نہیں بتایا۔ ان کو بتانا تھا کہ بیٹا باپ ہوتا کون ہے، باپ کے بغیر تم کچھ نہیں ہو، ماں کی عظمت ہمیں بتانی تھی، بہن بھائیوں کے حقوق ہمیں بتانے تھے، یہ سب بتانا تھا، ہم نے نہیں بتایا، ہم نے چھوڑ دیا، اور مغرب کے آزاد اور اوباش معاشرے میں جا کے بچہ ہمارا برباد ہو گیا۔ یہ ہے، اس طرح کی نصیحتیں حضرت حکیم لقمان نے زبردست کی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھایا، اور پھر بیوی بچے ان کے مسلمان ہوئے۔ آگے اور بھی نصیحتیں سورہ لقمان آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ بس آخری بات، وہ نسبت مجازی کی جو بات کی تھی وہی تقریباً ہماری سمجھیں کہ آخری آیات تھی۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی، یہاں پر بھی ایک نسبت مجازی آ گئی ہے، فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہ تمہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ملک الموت تمہیں موت دیتا ہے، الذی وکل بکم ثم الی ربکم، تو پھر تم لوٹ کے آ جاتے ہو اپنے رب کی طرف۔ تمہیں موت کون دیتا ہے؟ ملک الموت، حالانکہ موت تو اللہ دیتا ہے، موت تو اللہ دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسرے جگہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی موت دیتا ہے بندے کو جب اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اب قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ اللہ موت دیتا ہے، دوسری جگہ کہہ رہا ہے ملک الموت موت دیتا ہے، تو کیا قرآن میں تضاد ہے؟ قرآن میں تضاد ہے؟ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی اللہ خود موت دے دیتا ہے، کبھی ملک الموت کو بھیج دیتا ہے؟ ایسا بھی نہیں، نہ قرآن میں تضاد ہے۔ معلوم یہ ہوا جو اس وقت ہم کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے جبریل امین کے تعلق سے، جب سورہ مریم میں یہ آیا تھا کہ جبریل امین نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، حضرت مریم سے کہا تھا، تو اس وقت ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ بیٹا اللہ ہی دیتا ہے۔ حضرت جبریل امین کا یہ کہنا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، یہ مجازن کہا ہے انہوں نے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے کچھ مل گیا یا فلاں نے مجھے عطا کیا، تو اس پہ وہ مشرک نہیں ہو جاتا، عطا کرنے والا حقیقی معنی میں اللہ ہے، یہ نسبت مجازی ہے کسی کی طرف۔ اسی طریقے سے قرآن ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا، اللہ موت دیتا ہے، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ ملک الموت موت دیتے ہیں۔ تو ایک طرف مسبب کی طرف اشارہ ہے، دوسری طرف سبب کی طرف اشارہ ہے۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت ہی بے شک سارے کام کرتا ہے، لیکن کسی کو سبب بنا دیتا ہے۔ اب موت کا سبب چونکہ ملک الموت بنتے ہیں، لہٰذا اللہ نے انہی کی طرف نسبت کر کے کہہ دیا کہ یہ تمہیں موت دیتے ہیں، اور ایک جگہ پر جو ہے نا وہ اپنی ہی جانب نسبت رکھی جو کہ حقیقت ہے کہ اللہ تمہیں موت دیتا ہے۔ تو یوں ہم قرآن میں بھی اگر دیکھیں نا تو کہیں نسبت حقیقی ہے، کہیں نسبت مجازی ہے، کہیں نسبت الی المسبب ہے، سبب بنانے والے کی طرف، اور کہیں نسبت سبب کی طرف ہے۔ تو اس سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو شرک ختم کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ہم یہ فرق کرتے ہیں کہ بھائی میں نے کوئی یہ تھوڑی کہا ہے کہ حقیقت میں یہی عطا کرنے والا ہے، دیا تو اللہ نے ہی ہے، اس کو سبب بنا دیا اللہ نے، ختم ہو گیا شرک۔ اور قرآن بھی اسی طریقے سے ختم کر کے دکھاتا ہے۔ ورنہ تو اگر یہ فرق نہیں کریں گے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے آپ نے فرق کر لیا، اپنی طرف سے آپ نے سمجھ لیا، اور بھائی پھر قرآن کی آیتیں سمجھا کے دکھا دیں۔ تو قرآن خود سبب اور مسبب کی طرف نسبت کر کے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دو چیزیں بظاہر ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، ایک طرف حقیقت کی نسبت ہے، ایک طرف مجاز کی نسبت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے۔